اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ الجاسیہ 45 نمبر سورہ 25واں پارہ اور آیت نمبر 12 دوسرے رکوع کا آغاز ہے۔ سورہ الجاسیہ آیت نمبر 12۔ من الشیطان الرجیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ الذی سخر لكم البحر اللہ الذی سخر لكم البحر لتجري الفلك فيه اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اللہ اکبر استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله دروشی صفحہ آج اللہ تبارک تعالیٰ ایک اور جات دہانی فرما رہے ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا اللہ وہ ہے جس نے بس میں دیا تمہارے دریا کو کہ چلے اس میں جہاز اس کے حکم سے اور تلاش کرو اس کے فضل سے اور شاید تم حق مانو۔ ایک یاد دہانی اور کہ یہ جو تمہارا ٹرانسپورٹیشن کا نظام ہے اس کو بھی تمہارے کنٹرول میں دے دیا۔ مقصد اس کا یہ ہے کہ تم اس کا شکر ادا کرو، اس کی بڑائی بیان کرو۔ پہلے بھی میں جب ہم پچھلی صورت کے اندر ہم پڑھ رہے تھے سبحان الذی سخر ما ھذا، کہ جب تم سواری پہ سوار ہوتے ہو تو مقصد یہ کہ تم یہ دعا کرو کہ اللہ تبارک تعالیٰ کی بڑائی بیان کرو۔ تو یہاں پر اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ ایک تو تمہاری لیے یاد دہانی ہے کہ یہ ٹرانسپورٹیشن کا نظام، یہ اتنا بحری نظام جو ہے اللہ تبارک تعالیٰ نے تمہارے اختیار میں دیا، اور پھر مقصد یہ ہے کہ تم اس کا شکر کرو اس بات پہ۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث میں آتا ہے کہ جب وہ ساتھ آئے گی، یعنی کہ جب قیامت آئے گی تو شکر کرنے والے لوگ چلے جائیں گے۔ جب سور پھونکا جائے گا تو شکر کرنے والے لوگ چلے جائیں گے، یا لا الہ الا اللہ کہنے والے لوگ اٹھ جائیں گے، تو پھر سمندر پرسکون نہیں رہیں گے۔ یہ سمندر جو پرسکون ہے وہ اس وجہ سے ہے کہ جو لوگ اللہ کی بڑائی بیان کرتے ہیں اور شکر کرتے ہیں، جب وہ لوگ اٹھ جائیں گے تو پھر یہ سمندر سے پرسکون نہیں رہیں گے۔ اور کام لگائے تمہارے جو کچھ ہے زمین میں اور آسمان میں سب اس کی طرف ہے، اس میں پتہ ہے لوگوں کو جو دھیان کرتے ہیں۔ وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، کہ جو کچھ بھی آسمان میں ہے اور جو کچھ بھی زمین میں ہے تمہارے لیے اس کو تسخیر کر دیا تاکہ تم اس چیز کے بارے میں گہرائی سے سوچو، اس پہ غور کرو کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے آسمان اور زمین میں جو کچھ بھی ہے وہ تمہارے لیے اگر مسخر کر دیا ہے تو اس کو کس طرح استعمال میں لیا جا سکتا ہے، اسے کس طرح پتہ لیے جا سکتے ہیں، کس طرح اللہ کی پہچان کی جا سکتی ہے۔ ان لوگوں کے لیے کہ جو کو فکر کرتے ہیں، جو کہ دھیان کرتے ہیں۔ کہہ دیں ایمان والوں کو معاف کریں ان کو جو امید نہیں رکھتے اللہ کے دنوں کی کہ سزا دے ان لوگوں کو بدلہ اس کا جو کماتے تھے، کہ ان لوگوں کو آپ معاف کر دیں جن کو ایام اللہ کا یا اللہ سے ملنے کا یقین نہیں۔ ایام اللہ موت کا دن، قیامت کا دن، اور ویسے شاہ صاحب نے ایام اللہ جو ہے وہ یاد دہانی کے لیے بھی ایام اللہ کا ذکر کیا تاریخ میں سے، اللہ کے جو خاص خاص دن ہیں انسان کی تذکیر کے لیے یا انسان کی یاد دہانی کے لیے۔ تو نہیں، ایام اللہ جو ہے نا خاص طور پہ یہاں پہ جو ذکر ہے وہ تو اس طرح تو مطلب وہ بھی جو ہے آج وغیرہ بھی اللہ کے کسی دن کے اندر ہی ہوتا ہے، لیکن ایام اللہ جو کہ تاریخ کے معنی میں لیے ہیں، حضرت شاہ صاحب کے مطابق تاریخ کے معنی میں لیے جہاں جہاں پہ اللہ کا عذاب آیا، ہسٹوریکل ہسٹری آپ کہہ رہے ہیں،
اور یہاں پہ زیادہ جو معنی ہے وہ ہے موت کا دن یا قیامت کا دن. ان کا جو ہے سورہ اعراف میں اس کی ہمیں نشانی ملتی ہے اس کی کہ موت اور قیامت کے دن اشارہ وہ زیادہ ہے اس کا. کہ تم ان کو معاف کر دو کہ جو امید نہیں رکھتے ہیں اللہ کے دنوں کی یعنی کہ اللہ سے ملاقات کی، تاکہ وہ ان کو جزا دے سزا دے ان لوگوں کو بدلہ اس کا جو کماتے تھے کہ جو کچھ وہ کرتے تھے اللہ تعالیٰ ان کو بدلہ دے اس چیز کا. تو آپ ان سے کنارہ کشی کریں، آپ ان کو معاف کریں، ان کے وہ جو آپ کے ساتھ معاملات کر رہے ہیں ان کو آپ بھول جائیں. جس نے بھلا کیا تو اپنے واسطے اور جس نے برا کیا تو اپنے حق میں، پھر تم اپنے رب کی طرف پھر جاؤ گے. آخر کار سب نے اپنے اللہ کی طرف جانا ہے. ہم نے دی ہے بنی اسرائیل کو کتاب اور حکمت اور پیغمبری اور کھانے کو دوسری چیزیں اور بزرگی دی ان کو جہان پر. بنی اسرائیل کی جو فضیلت تھی ان کا انعام تھا کہ ان کو کتاب دی، حکمت دی اور رسالت دی. حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ کے درمیان مسلسل تقریباً 1400 سال تک مسلسل نبوت آتی رہی. مسلسل مطلب یہ بنی اسرائیل کے اوپر. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ خاص ہم نے فضیلت دی ان کو اور ان کو کتاب بھی دی اور حکم بھی دیا اور نبوت بھی اور طیب رزق بھی دیا اور دی ان کو کھلی باتیں دین کی. من الامر، ان کو کھلی باتیں امر کی دی. امر مطلب کمانڈ بھی کہہ سکتے ہیں اس کو، آپ دین بھی کہہ سکتے ہیں، اور اس کو وہ لائف سٹائل جو اللہ چاہتا ہے. پچھلی صورتوں سے ہم دیکھتے آئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے مسلسل کہ دین میں آپ وہ لائف سٹائل اختیار کریں جو اللہ چاہتا ہے، زندگی کا وہ طریقہ اختیار کریں، زندگی گزارنے کا وہ طریقہ اختیار کریں کہ جو اللہ چاہتا ہے. اور پھر پھوٹ جو ڈالی تو سمجھ آ چکے پیچھے آپس کی ضد سے. جب علم آ گیا تو بجائے اس کے علم کی وجہ سے ان کو عاجزی حاصل ہوتی، وہ غرور میں پڑ گیا. اور علم آنے کی وجہ سے ایک تو ان میں عاجزی آنی چاہیے تھی، ایک آپس میں اتحاد بڑھنا چاہیے تھا. لیکن اللہ تعالیٰ اب ڈفرنس آف اوپینین یا اختلاف جو ہے وہ بڑی اچھی چیز ہے، اختلاف میں کوئی برائی نہیں ہے. لیکن اگر اس کی وجہ بغیم ہے، بغیم ضد، بڑائی، بغیم کی خاص کیفیت یہ بھی ہوتی ہے کہ اگر آپ، اور آج کل یہ ہمارے بڑی مزدار دیکھنے میں آ رہی ہے چیز، آپ اپنا خود قد بڑھا نہیں سکتے تو آپ دوسرے کو کھینچ اس کا قد نیچے لانا شروع کر دیتے. یہ ایک بڑی خاص کیفیت ہے اور آج کل خیر ہمارے بہت زیادہ یہ چیز دیکھنے میں آ رہی ہے کہ آپ خود کسی چیز کی اہلیت ثابت نہیں کر سکتے، آپ کا علم اس لیول کا نہیں ہوتا تو آپ دوسرے کو کھینچ کے نیچے کرنا شروع کر دیتے، اس کا قد جو ہے وہ چھوٹا کرنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ ایک کیفیت بغیمی کیفیت ہوتی ہے، پاپولیرٹی کے لیے ایک جھوٹا تفخر. تو اس وجہ سے ان لوگوں نے علم آ جانے کے بعد اس جذباتی پن کی وجہ سے آپ دیکھ لیتے ہیں، آج کل بھی دیکھ رہے ہیں کہ مسلمانوں کے درمیان بھی فرقہ واری کا مقابلہ چل رہا ہے مسلمانوں کے اندر. میں ٹھیک تو فلاں غلط، اور زیادہ ایروگنٹ یا مغرور ہوتے جا رہے ہیں. بغیم غرور اور ایروگنس جو ہے بڑھتی جا رہی ہے. مساجد کے اندر بھی آپ دیکھتے ہیں کہ مذہبی رستہ جو ہے وہ بجائے ہدایت کے وہ مقابلے کا رستہ بن گیا. فلاں ٹھیک تو فلاں غلط، میں ٹھیک تو فلاں غلط. اور پھر قرآن چونکہ میں نے آپ سے کئی دفعہ کہا کہ قرآن ایک آئینے کی مافک ہے، تو اس شیشے کے اندر قرآن ہمیں بنی اسرائیل کی شکل میں یہ تصویر دکھا رہا ہے کہ تم اپنے اندر نظر مارو کہ تمہارے اندر بھی یہ چیز تو نہیں آ رہی، تمہارے پاس بھی علم آنے کے بعد بھی تمہاری بھی کیفیت وہ تو ہی ہوگی. ہوتا یہ ہے کہ جب کوئی علم حاصل کرتا ہے اور آہستہ آہستہ دوسروں کو سکھانا شروع کرتا ہے تو لوگ لا محالہ تعریف کرنا شروع کرتے ہیں. اب جب لوگ تعریف کرنا شروع کرتے ہیں، واہ واہ کرنا شروع کرتے ہیں، کمپلیمنٹ دینا شروع کرتے ہیں، تو اس کا آہستہ آہستہ اس کا عادی ہو جاتا ہے. پھر اس کے سامنے جب کسی دوسرے عالم کی رائے یا دوسرے عالم کی بات رکھی جاتی ہے تو وہ پھر بجائے اس کے کہ اپنا قد بڑھا کے یا اپنا علم بڑھا کے اس پہ کرے، وہ اس کو ڈسکریڈٹ کرنا شروع کرتا ہے کہ نہیں یار وہ ٹھیک تو ہے لیکن اس کے اندر یہ خرابی ہے وغیرہ. یہ ایک خاص ایک کیفیت ہے غرور کی، ایروگنس کی، بغیم پیدا ہوں اور علم آ جانا. علم
آ جاتا اگر خالی علم آتا اور بغیم یہ کیفیت ان کے اندر نہ ہوتی تو پھر یہ عاجز ہو جاتے اور ان کے اندر جو ہے وہ اور آپس میں ایک دوسرے کا ادب احترام زیادہ ہوتا. رب چکوتی کرے گا ان میں قیامت دن جس میں وہ جگڑتے تھے. فرمایا کہ قیامت اللہ تبارک تعالیٰ اس بات فیصلہ کر دے. پھر تجھ کو رکھا ہم نے ایک رستے پر جالنا کا علی شریعت من الامر، اس کام کے سو تو اسی پر چل اور نہ چل چاؤ پر نادانوں کے، آپ نادانوں کی خواہشوں پر مت چلے. کہ تمام پیغمبروں کو ایک ہی حکم آیا. شریعت جو ہے، شریعت کے لفظی معنی کیا ہے؟ ویسے تو ہم جانتے ہیں کہ شریعت قانون کے معنی میں آتا ہے، لیکن شریعت کے لفظی معنی ہیں پہلے بھی ہم اس سے بات کر چکے ہیں. وہ رستہ جو کہ پانی تک لے کے جائے، صحرا کے اندر جو رستہ پانی تک لے کے جائے اس کو شریعت کہتے ہیں، یعنی کہ زندگی بچانے والا رستہ. اور شرع کہتے ہیں ایک اونٹ کو پانی پر لے کے جانا. آپ ایک اونٹ کو پکڑ کے پانی تک لے جائیں اور پھر زبردستی اس کو پانی نہ پلائیں بلکہ اس کو چھوڑ دیں اور خود اپنا پانی جو ہے وہ خود پیے، زبردستی نہ پلائیں. تو یہ ہے شریعت، بنیادی طور پہ انسان کے لیے آسانیوں سے تاکہ اس رستے پہ لے جایا جائے جہاں سے اس کو پانی اور زندگی ملے. جی وہ طریقہ کار تو ویسے ہے ہی ہے. شریعت رستہ یا قانون تو ہے ہی ہے. میں اس کے لفظی معنی کی بات کر رہا ہوں کہ اس کے لفظی معنی شریعت کی کیا. شریعت بنیادی طور پہ ایک رحمت کے رستے کھولتی ہے، اور جو شریعت جو قانون آپ کہتے ہیں اس میں موٹی موٹی چار ہی باتیں ہوتی ہیں. قانون کے اندر اجازت ہے، نہیں اجازت، لازمی کرنا ہے اور کرنا چاہیے، ریکمنڈیشن ہے. شریعت کے اندر بنیادی طور پہ جو قانون کے اندر بنیادی طور پہ چار چیزیں ہوتی ہیں: اجازت، منع، لازمی کرنا اور ریکمنڈیشن کیسا کرو. تو جب شریعت قانون کے معنی میں استعمال ہوتا ہے تو اس کے اندر یہ چار چیزیں آتی ہیں، اور جب آسانی کے معنی میں استعمال ہوتا ہے تو اس طرح جس طرح پانی کے پاس آپ لے کے جائیں کسی کو، تو اس کے اندر شریعت کے اندر پھر رحم دلی، اخلاقیات یا ایتھکس، جس طرح کہتے ہیں بالوالدین احسانہ مثال کے طور پہ، اور ہمسائے کا خیال رکھو، کاروبار میں ایمانداری رکھو، ملاوٹ مت کرو، سچی گواہی دو، یہ سب شریعت کی باتیں ہیں. تو اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے تجھ کو رکھا ہے ایک رستے میں خاص شریعت پر، اس کام کے سو تو اسی پر چل اور نہ چل چاؤ پر نادان لوگوں کی خواہشوں پر چلے. نادان لوگ جو چاہتے ہیں کہ اس میں کچھ تبدیلیاں ہو جائیں، کافر ہیں یا اہل کتاب ہیں، وہ جس کے تبدیلیاں چاہتے ہیں ان کی باتوں پہ آپ نہ چلیں. وہ کام نہ آئیں گے تیرے اللہ کے سامنے کچھ، اور بے انصاف ایک دوسرے کے رفیق ہے، اور اللہ رفیق ہے ڈر والوں کا. یہ جو لوگ مشورہ دیتے ہیں کہ شریعت کا یہ حکم بڑا سخت ہے یا یہ آسانی کر دے، یہ آسانی کر دے، یہ آپ کسی کام نہیں آ سکیں گے. یہ صرف جو ہے وہ بے انصاف لوگ ہیں اور ایک دوسرے کے رفیق ہیں، ایک دوسرے کے ساتھی ہیں، اور کوئی کسی کی مدد نہیں کر سکے گا. ذرا سا بھی آپ ڈگمگائیں گے یا کچھ معاملہ ہوگا، اللہ رفیق ہے ڈر والوں کا. اللہ چلتا ہے ان کے ساتھ، اللہ ان کا ساتھ دیتا ہے ڈر والے. یہ سوج کی باتیں ہیں. آزا بصائر للناس، یہ سوج کی باتیں ہیں لوگوں کے واسطے، اور راہ کی اور مہر ہے ان لوگوں کو جو یقین لاتے ہیں. کہ یہ جس کو آپ کہتے ہیں کلیئر انسائٹ، صاف بالکل واضح سمجھنے کی بات، کلیئر انسائٹ ہے. یہ باتیں جو ہے بالکل کلیئر انسائٹ دیتی ہیں آپ کو. وہ ہدن اور ہدایت. تو قرآن یہ جو آپ کو انسائٹ دیتا ہے، سوج دیتا ہے، فرمایا کہ یہ باتیں ہیں سوج کی اور ہدایت کی، وہ رحمتوں اور بہت زیادہ پیار بھری محبت اور رحمت کی. کہ یہ باتیں ہیں ان لوگوں کو جو یقین لاتے ہیں. یا بہت ساری کیفیت آپ نے دیکھے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بہت ساری کیفیت چیزوں کے بارے میں سوچنے والے، غور کرنے والے، یا دہانی والے، ان سب کے بارے میں مختلف چیزیں اللہ تعالیٰ نے بہت ساری ہائی لائٹ کی ہیں ان آیات کے اندر. کیا خیال رکھتے ہیں جنہوں نے کمائی ہیں برائیاں کہ ہم کر دیں گے ان کو برابر ان کے جو یقین لائے ہیں اور کیے بھلے کام.
ایک سا ان کا جینا مرنا برے دعوے ہیں جو کرتے ہیں. اجترح السیئات بڑا جی یہ سورہ الجاسیہ 45ویں سورہ ہے، اس کا رکوع نمبر 2 ہے. آپ کو اختتام پہ سورہ الجاسیہ کا رکوع نمبر 2 25واں پارہ. اجترح ٹو ارن کمانا، یہ 21ویں آیت پہ یہ کیا خیال کرتے ہیں. اجترح السیئات جوارے کہتے ہیں پرندوں کو، وہ ٹرینڈ پرندے جو کہ زخمی ہو چکے ہیں، یعنی کہ جن لوگوں کے گناہوں نے ان کو زخمی کر دیا، انجر کر دیا، جنہوں نے اتنا اپنے آپ کو کھلا چھوڑ دیا کہ ان کے گناہوں نے ان کو زخمی کر دیا. انہیں کوئی ریسٹرکشن اپنے اوپر نہیں رکھی، اپنے پر کوئی ریسٹرکشن نہیں رکھی، جس کی وجہ سے ان کے گناہوں نے ان کو زخمی کر دیا. یہ کیا سمجھتے ہیں کہ ہم کو برابر کر دیں گے. ان کے یقین لائے اور کیے بھلے کام، کہ جن لوگوں نے اپنے آپ کو باندھے رکھا، نیک کام کرتے رہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ چلتے رہے، یہ کیا سمجھتے ہیں کہ ہم دونوں کو برابر کر دیں گے. سواء محیاہم و مماتہم، کیا ان کا جینا اور مرنا برابر ہو جائے گا؟ کیا ان کا جینا برابر ہے ان کے، یا مرنا ان کے برابر ہو جائے گا؟ برے دعوے ہیں جو کرتے ہیں، بہت برے دعوے ہیں جو یہ لوگ کر رہے ہیں. معاملہ اس طرح ختم نہیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.